عزیز طلباء و طالبات، بالخصوص وہ طلباء اور طالبات جو آج بورڈ کے طالب علم ہیں اور بدنصیبی سے پورے بھارت کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اسکولوں میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ ٹھپ پڑا ہوا ہے، ایسی صورتحال میں ان کی پیچیدگیاں، ان کی بدنصیبیاں سبھی محسوس کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر اس طرح کی ویڈیوز جو ان کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں اگر اپلوڈ کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا کار خیر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی مقصد کی نظر ہم نے فعل سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اور اس کا جو باقی حصہ ہے دوسری کیٹیگری یا دوسرے مرحلے کی جو کچھ معنوی فرق کی وجہ سے اس کو کچھ کیٹیگریز میں بانٹا گیا ہے، تو آج دوسری کیٹیگری اور تیسری کو ہم شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ فعل سے متعلق اختصار کے ساتھ تمام باتیں آ جائیں اور طلباء اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے، شیئر کریں گے، اور اس طریقے سے اپنے دوست احباب جن کو پتہ نہ ہو ان کو بھی پتہ چلے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اس سے بڑھ کر اور کار خیر کچھ نہیں ہو سکتا، خصوصاً تعلیم و تعلم کے میدان میں۔ اس لیے اسے دوبارہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ فعل کی دوسری کیٹیگری یا دوسرے مرحلے کی دوسری قسم کی جو فعل کی قسمیں ہیں وہ ہے جملے کی بناوٹ اور معنی کے لحاظ سے فعل کی قسمیں۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ فعل معروف 1 نمبر میں۔ فعل معروف فعل اور لفظ معروف۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے معلوم، مشہور یا موجود۔ اس کو کسی بھی انداز سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں، معلوم بھی کہہ سکتے ہیں، موجود بھی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح سے مشہور بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب اس کا جب ہم اس کی تعریف کریں گے تو پوری بات میرے خیال سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ فعل معروف اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل جملہ میں موجود ہو۔ اختصار کے ساتھ یہ پوری بات ہم سمجھتے ہیں، موٹے انداز سے سمجھ سکتی ہے کہ ایک جملہ ہے اور جملے میں فعل کا فاعل موجود ہے، اور جملے کو دیکھتے ہی فوراً محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا فاعل یا سبجیکٹ جملے کے اندر دکھ رہا ہے، موجود ہے یا معلوم ہے۔ ایسی صورتحال میں اس جملہ کے فعل کو فعل معروف نام دیں گے۔ جیسے رحیم کھانا کھا رہا ہے، تو رحیم فاعل ہے جو کہ جملہ میں موجود ہے، لفظ کھانا مفعول ہے اور کھا رہا ہے فعل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جملے کے اندر جو بنیادی طور پر 3 حصے ہیں، فاعل، مفعول اور فعل، ان میں سے فاعل مذکور ہے، موجود ہے، اس لیے اس طرح سے اس جملہ کے فعل کو یعنی کھا رہا ہے اس کو ہم فعل معروف نام دیں گے۔ دوسری قسم ہے فعل مجہول۔ فعل اور مجہول، مجہول کا مطلب نامعلوم یا جس کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فعل مجہول اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل جملہ میں موجود نہ ہو، یا جس کا فاعل جملہ میں معلوم نہ ہو، یا جس کے فاعل کے بارے میں جملہ میں پتہ نہ ہو کہ فاعل کہاں ہے، جس کو ہم پیسو وائس کہہ سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے پیسو وائس میں فاعل کو انگریزی کے قواعد کے حساب سے بائی لگا کر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایسے جملے اردو کے اندر یا دوسری زبانوں کے اندر فاعل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس طرح سے ایسے جملہ کے فعل کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ فعل مجہول اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل جملہ میں موجود نہ ہو، لیکن ایسی صورتحال میں ایک لمبی تفصیل سے بچنے کے لیے ہم صرف اتنا کہہ دیں کہ مفعول کو فاعل کا قائم مقام بنا دیا جائے تاکہ جملہ غلط نہ ہو، اور قواعد کے حساب سے جو اہم پارٹ ہیں، جو اہم حصے ہیں جملے کے، اگر غائب ہوں، اگر فاعل نہ ہو، کام کرنے والا ہی نہ ہو، تو جملہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس غلطی سے بچنے کے لیے قواعد کے لکھنے والوں نے، قواعد کے بانیوں نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ مفعول کو فاعل کا قائم مقام بنا کر یا فاعل کا پوزیشن دے کر ہم جملہ کو صحت مند بنا سکتے ہیں، یا قواعد کے حساب سے اس کو صحیح قرار دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے اس کی مثال آپ دیکھیں گے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ جیسے کتاب چوری ہو گئی، کتاب چوری ہو گئی فعل ہے، کتاب مفعول ہے، اور یہاں چوری کرنے والا جو کہ سبجیکٹ یا اس کو ہم فاعل کہہ سکتے ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں کتاب کو فاعل کا درجہ دے دیا گیا، اس کا پوزیشن یا اس کی جگہ پر رکھ کر اس کو فاعل بنا دیا گیا، اور
چوری فعل اور فاعل سے جملہ پورا ہو گیا۔ دوسری مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، عید کی نماز پڑھی جا چکی ہے، تو عید کی نماز یہ مفعول ہے، پڑھی جا چکی ہے فعل ہے، اور دونوں سے جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ پڑھانے والا کون ہے، یعنی سبجیکٹ یا فاعل کون ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس طرح سے ایسے جملے جن کے اندر فاعل کا پتہ نہ ہو یا فاعل جملے کے اندر موجود نہ ہو، اس طرح کے فعل کو یا اس طرح کی جملہ کے فعل کو فعل مجہول نام دیا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے فعل لازم۔ فعل لازم اس فعل کو کہا جاتا ہے جو اپنے فاعل سے مل کر پوری بات ادا کر دے، اپنے فاعل سے مل کر جملہ کے اندر جو ایک مکمل مفہوم سمجھ میں آنا چاہیے وہ مفہوم سمجھ میں آ جائے، اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو یا کسی دوسری چیز کی ضرورت نہ ہو۔ مطلب یہ ہوا فعل اور فاعل سے جملہ پورا ہو جائے، اس جملے کے اندر معنوی اعتبار سے کسی طرح سے کوئی کمی نہ ہو یا سننے والے کو اس جملے سے جو ہے پوری بات نہ سمجھ میں آئے، ایسا نہ ہو، بلکہ کہنے والا جو بات کہنا چاہ رہا ہے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، اس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو یا کسی دوسری چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اس طرح کے جملہ کے فعل کو فعل لازم کہا جاتا ہے۔ جیسے بارش ہو رہی ہے، وہ سو گیا، دو جملوں میں دیکھیے کہ بارش فاعل ہے اور ہو رہی ہے یہ فعل ہے، اور فعل اور فاعل سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، جملہ مکمل ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اس طرح سے اس جملہ کے فعل کو یعنی ہو رہی ہے، اس کو ہم فعل لازم نام دیں گے۔ وہ سو گیا، وہ فاعل ہے، سو گیا فعل ہے، تو سو گیا فعل اور وہ فاعل دونوں مل کر جملہ پورا ہو گیا، جملے میں کوئی کمی نہیں ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے جملہ کے فعل کو بھی ہم فعل لازم کہیں گے۔ چوتھی قسم ہے فعل متعدی۔ فعل متعدی اس فعل کو کہا جاتا ہے جو صرف فاعل سے مل کر پورا معنی ادا نہ کر سکے، پوری بات نہ سمجھ میں آئے یا جملہ مکمل نہ ہو، یعنی فعل اور فاعل سے جملہ پورا نہ ہو، اس میں کسی اور چیز کی ضرورت پڑ جائے، مفعول کی ضرورت پڑ جائے یا متعلق فعل کی، یعنی ایک حصہ جس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے وہ موجود نہیں ہے جملہ میں، اس کی موجودگی ضروری ہے، اس کے بغیر وہ جملہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے اس جملہ میں صرف فعل اور فاعل سے کام نہیں چلے گا، اس میں مفعول کی بھی ضرورت پڑے گی، تبھی وہ جملہ مکمل ہو سکے گا۔ اس طرح کی جملہ کے فعل کو فعل متعدی نام دیا جاتا ہے۔ تو فعل متعدی اس فعل کو کہا جاتا ہے جو صرف فعل اور فاعل سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اس کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ جیسے لڑکا انگریزی پڑھ رہا ہے، تو لڑکا یہاں فاعل ہے، انگریزی مفعول ہے، پڑھ رہا ہے یہ فعل ہے۔ تو یہاں اگر لڑکا پڑھ رہا ہے تو سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ جملہ مکمل نہ ہو سکے گا۔ سوال ہو جائے گا کہ کیا پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی سبجیکٹ پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور مثال جو دی جاتی ہے اس سلسلے میں بچوں کو سمجھانے کے لیے وہ یہ کہ مولوی صاحب نے دے دیا۔ ایسی صورتحال میں ظاہراً پتہ چل رہا ہے، واضح انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ جملہ مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ اس جملہ میں مفعول نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا تو ایسی صورتحال میں یہ کنفیوژن دور ہو جاتا ہے اور جملہ جو کہ ناتمام تھا، مکمل نہیں تھا، وہ جملہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ تو واضح انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ ایک جملہ جس میں صرف فعل اور فاعل ہے اور اس سے جملہ پورا نہیں ہو رہا ہے، مفعول کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے، اس طرح کی جملہ کے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ تیسرا پارٹ فعل کا یہ تھا کہ جس میں صرف معنوی اعتبار سے فرق ہے فعل کے اندر۔ اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل تام اور ایک فعل ناقص۔ فعل تام اس فعل کو کہا جاتا ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مکمل ہو اور کسی دوسرے لفظ کا محتاج نہ ہو، وہ مکمل فعل ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اس کا معنی مفہوم مستقل ہو، اس لیے اس کو ہم فعل تام یا مکمل کہتے ہیں۔ تام کا مطلب مکمل، اسے فعل مستقل بھی کہا جاتا ہے چونکہ اپنے معنی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے کھایا، کھیلا، دے دیا، چلا گیا، اس طرح سے بے شمار تمام الفاظ ہو سکتے ہیں جو فعل کا معنی ادا کر رہے ہیں اور فعل کا مفہوم پوری طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو ہم فعل تام یا فعل مکمل نام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری قسم ہے فعل ناقص۔ ناقص کا مطلب ہوتا ہے ادھورا،
تو اس فعل کی ہم اس طرح سے تعریف کر سکتے ہیں کہ فعل ناقص اس فعل کو کہا جاتا ہے جو اپنے معنی مفہوم کو ادا کرنے میں دوسرے فعل کا محتاج ہو۔ اسے فعل امدادی بھی کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کو ہیلپنگ ورب یا ایگزیلری ورب کا نام دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ فعل ناقص ایگزیلری ورب یا امدادی فعل امدادی، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے واضح انداز سے کہ ایسا فعل جو کہ دوسرے فعل کی مدد تو کرتے ہیں لیکن بذات خود یہ فعل کا مکمل جو ایک مفہوم سمجھ میں آنا چاہیے وہ ادا نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے اس کو فعل ناقص نام دیا گیا ہے۔ فعل ناقص اس فعل کو کہا جاتا ہے جو اپنے معنی مفہوم کو پورا ادا کرنے میں دوسرے فعل کا محتاج ہو، اور بذات خود یہ مستقل فعل نہ ہو اپنے معنی کو ادا کرنے کے لیے، اور صرف اسی فعل کو اگر ادا کیا جائے اس کے ساتھ دوسرے الفاظ نہ ہو تب بھی اس کا معنی واضح انداز سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسے فعل امدادی بھی کہا جاتا ہے۔ ہیں، ہوں، تھا، گا، گے، گی وغیرہ اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، جس کے لیے انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں شیل، واز، ایم، آر، از، جس کو ایگزیلری ورب کہتے ہیں۔ بالکل یہی چیزیں ہیں جس کو فعل ناقص یا فعل امدادی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ فعل کا دوسرا پارٹ آج مکمل ہو گیا، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے ضرورت ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خود بھی پڑھیں، تاکہ کسی بھی طریقے سے آف لائن کلاس کے آف ہونے کی وجہ سے آپ کو دقتیں نہ آئے، کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ شکریہ، آج یہیں تک ختم کرتے ہیں۔